السلام علیکم. اچھا، ایک اور ٹاپک ہے دا رائز آف بالکن اسٹیٹ. تو یہ ایک چھوٹا سا میپ ہے، یہ بالکن اسٹیٹس ہیں ساری، اور آج ہم بالکن اسٹیٹ کا رائز پڑھیں گے اس کو تھوڑا. تو سب سے پہلے بالکن کا لفظ، یہ جو ورڈ ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ ایک ٹرکش ورڈ ہے جس کا مطلب ہے ماؤنٹین. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہے سلیوک آتا ہے. اب سلیوک کا کیا مطلب ہے؟ سب سے پہلے یہ تو ایک نیشنلسٹ اسٹرگل تھی. ٹھیک ہے. نیشنلزم جب ریز کر رہا تھا تو یہ ایک اسٹرگل تھی. سلیوک جو لوگ تھے، اور یہ یورپین ورڈ ہے. ٹھیک ہے. اور جس کا مطلب ہے یہ جو ساؤتھ ایسٹرن سائڈ کے جو سویلینس تھے اس کو سلیوک کہا جاتا تھا. ٹھیک ہے. اب آ جاتے ہیں بالکن پرابلمس. تو جو مین ٹاپک ہے ہمارا وہ ہے بالکن پرابلمس. تو سب سے پہلے جو ٹینشن تھی بالکنس میں جب 19 سینچری میں، اسپیشلی 19 سینچری میں، تو وہ یہ تھا کہ جو ساؤتھرن سائڈ کے جو بالکن اسٹیٹ تھیں، جو اس کی طرف جو نا میڈیٹیرین سی تھا. ساؤتھرن سائڈ کے جو بالکن اسٹیٹ تھی اس طرف میڈیٹیرین سی تھا. اور یہ ایک ٹینشن تھی رشیا اور بالکن کے درمیان. ٹھیک ہے. میڈیٹیرین سی کی وجہ سے. تو ساؤتھ میں میڈیٹیرین سی تھا، جیسے کہ آپ میپ میں دیکھ سکتے ہیں، یہ ہے میڈیٹیرین سی. ٹھیک ہے. اور ایسٹرن میں کیا ہے؟ بلیک سی. ٹھیک ہے. تو جو مین وجہ تھی، جو مین پرابلم تھی بالکن اسٹیٹ کے درمیان، وہ تھا میڈیٹیرین سی. تو ان کے اس وجہ سے جو ہے بالکن اسٹیٹ اور رشیا یا دوسری جو پاورفل اسٹیٹس تھی ان کے درمیان ایک اسٹرگل اسٹارٹ ہو گئی، جس کو ہم مطلب پاورفل یورپین پاورز کے درمیان ایک اسٹرگل اسٹارٹ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اب پھر آتے ہیں ٹرکی. اس وقت ٹرکی جو کہ ایک ویک اسٹیٹ ہو چکا تھا، جیسے کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں پڑھا تھا کہ ٹرکی اس وقت ڈکلائن کر رہا تھا. اس کی جو پاور تھی وہ ڈکلائن کر رہی تھی رولرز کی وجہ سے، فائنینشیل کرائسس کی وجہ سے، اور جو وارفیئر ان پر ٹیکنالوجیز تھی ان کی وجہ سے ٹرکی ڈکلائن کر رہا تھا. تو اس وقت ٹرکی کو سک مین آف یورپ کہا جاتا تھا ٹرکی کو. ٹھیک ہے. پھر آ جاتے ہیں سیکنڈ جو ہے، اس کے بعد رشیا کو انٹرسٹ تھا آٹومن امپائر کی ڈسنٹیگریشن میں. اب انٹرسٹ کیوں تھا؟ اس کی یہ وجہ ہے کہ رشیا کی جو پالیسی ہمیشہ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے روسوفوبیا، یا ہم اس کو زینوفوبیا بھی ہم اس کو کہتے ہیں، جس کو ڈر ہوتا ہے کہ اگر یہ کنٹری ایکسٹینڈ کرے گی تو ہماری طرف آ جائے گی اور ہماری ٹیریٹوری پہ قبضہ جما دے گی. تو رشیا ہمیشہ یہ سوچتا ہے کہ اس کی ٹیریٹوری کو ایکسٹینڈ کرنا چاہیے، اپنی ٹیریٹوری کو بڑھانا چاہیے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد یہ فرانس اور برٹش، بیکاز رشیا واز ٹرائنگ ٹو ایکسٹینڈ اٹس باؤنڈری، روسوفوبیا اس کو کہا جاتا ہے. اور انٹرسٹ تھے رشیا کے، دو انٹرسٹ تھے رشیا کے. سب سے پہلا ریلیجیس انٹرسٹ. تو بالکنس، جیسے کہ لاسٹ ویڈیو میں ہم نے پڑھا تھا کہ بالکنس تھے کرسچن سے بلونگ کرتے تھے، ایتھنیسٹی سے، اور رشیا اپنے آپ کو پروٹیکٹر کہتا تھا کرسچنس کا. ٹھیک ہے. سیکنڈ اسٹریٹجک انٹرسٹ تھا رشیا کو، اور رشیا جو ہے میڈیٹیرین سی سے جو ہے نا ایکسیس حاصل کرنا چاہتا تھا وہاں سے، اور یہ مطلب اس کا ایک اسٹریٹجک انٹرسٹ تھا. پھر آ جاتے ہیں رشیا ٹرکی کو اپیل کرتا ہے، یا اس کو کہتا ہے ٹرکی کو کہ وہ اس کو ریکگنائز کرے کہ وہ بالکن اسٹیٹ کے جو کرسچنس ہیں ان کو پروٹیکٹ کرے رشیا. ٹھیک ہے. یہ اس ٹرکی کو اس نے مطلب اس طرح کی ریکویسٹ کی تھی. لیکن فرانس اور برطانیہ نے کہا، فرانس اینڈ برٹن نے اس کو کہا کہ ہم آپ کو ایشور کرتے ہیں آپ اس کو ریکگنائز نہ کریں یا اس کی آفر کو ایکسیپٹ نہ کریں. ٹھیک ہے. جو وہ چاہتے ہیں ہم آپ کو سپورٹ کریں گے. اور اسی وجہ سے ایک وار اسٹارٹ ہو جاتی ہے ان پاورفل کنٹریز کے درمیان. ٹھیک ہے. پھر فرانس اور برطانیہ ٹرکی کی ہیلپ کرتے ہیں اور وہ رشیا کو ڈیفیٹ کر دیتے ہیں. اس کے بعد پیرس ٹریٹی کا ایگریمنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ٹریٹی آف پیرس سائن کی جاتی ہے، جس سے رشیا کو میڈیٹیرین سی سے دور کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ پیرس ٹریٹی اس میں ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے. تو یہ تھا تھوڑا شارٹ ٹاپک ہمارا، دا پرابلمس آف بالکن اسٹیٹ. کیا وجوہات تھیں، کیا پرابلمس تھی ان پاورفل اسٹیٹس کے درمیان، اور کیا یہ جو بالکن اسٹیٹس تھی پرابلم کریٹ کر رہی تھی. تو سب سے جو مین ریزن تھا وہ تھا میڈیٹیرین سی کا ایکسیس حاصل کرنا. وہ رشیا جو چاہ رہا تھا کہ اسے ایکسیس ملے. تو یہ وجوہات تھی بالکنس اسٹیٹ کی اور بالکنس پرابلمس کی.